آپ سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے، کیونکہ آپ دھرنا دے کر بیٹھے تھے، ابھی دھرنا ختم ہوا ہے، کیوں دھرنا دے رہے ہیں؟ سرکار کہتی کر کیجیے. دیکھیں ویسے یہ دھرنا کیونکہ فوکس ہو گیا ہے پی ایم ڈی اے پہ، دھرنے میں ہمارے ویسے 4 مطالبات تھے. پہلا مطالبہ ہمارا ورکرز کے حوالے سے ہے، جس کی بات بار بار دونوں وزراء صاحبان کرتے ہیں. دوسرا ہمارا مطالبہ ابھی میں بھٹی صاحب کے پروگرام میں تھا، عارف بھٹی صاحب نے ویج بورڈ ایوارڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ویج بورڈ کیوں نہیں ہوتا، کوئی اتھارٹی تو ایسی بنائے جو غریب صحافیوں کا بھی خیال کرے. دوسرا ہمارا مطالبہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، جن کو مارا گیا، اغوا کیا گیا، ان کے ملزمان نہیں پکڑے جا رہے. تیسرا ہمارا مطالبہ ان اینکرز کے لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم کی بات کرنے پر سکرین سے آف کیا گیا. اور چوتھا مطالبہ ہمارا یہ پی ایم ڈی اے تھا، کیونکہ آپ نے پی ایم ڈی اے کے متعلق کویشچن کیا. اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ متنازع خود انفارمیشن منسٹر صاحب نے خود بنا دیا. آن ریکارڈ اگر آپ نکال لیں کہ پہلے کہا گیا کہ یہ آرڈیننس کی صورت میں آ رہا ہے، تھوڑا سا پریشر گیا، پھر کہا گیا کہ بل کی صورت میں آ رہا ہے، پھر پریشر گیا تو کہا گیا کہ اس کا تو مسودہ ہی موجود نہیں ہے، ابھی تو یہ پرپوزلز ہیں. اگر یہ کوئی چیز ایسی تھی، میں پہلے بھی ان کو پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا کمیونٹی کو فائدہ تھا، اس ملک کو فائدہ تھا، اس انڈسٹری کو فائدہ تھا اور جرنلسٹ کو فائدہ تھا، تو اس کو اتنا چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرانسپیرنسی لے آتے ہیں کہ ساروں کے سامنے رکھتے بھائی یہ لے کے آ رہے ہیں. بھائی صاحب یہ دیکھو، یہ افضل بٹ کے اعتراض کر رہا ہے، کاشف باسی کو اعتراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو چیز ہے کہ جب چیز کو اس طرح یہ لے کر آ رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ چھاچھ کا جلا جو ہے نا، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پر پیتا ہے. کہ ہم نے ادھر پاکستان میں ایسے ایسے قوانین بنتے دیکھے ہیں، پھر جب ان کا پیکا کو دیکھیں کیسے استعمال ہو، پھر جب ان کا استعمال شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب آئندہ کوئی لا بن رہا ہوگا تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اس کے بتایا کیا جا رہا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، آپ اتھارٹی کے خلاف ہیں؟ آپ ریگولیشن کے خلاف ہیں یا اتھارٹی؟ نہیں، ہم یہ ہے کہ فواد صاحب کو لگتا ہے کہ ہم ریگولیشن نہیں چاہتے، اور میں بار بار آج پورا دن یہ کہتا رہا ہوں کہ ریگولیشن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی سارے لا موجود ہیں، قانون اگر آپ کا ہے تو قانون کے تحت کام کریں گے. سارے موجود ہے، ریگولیٹ کر رہا ہے، تحفظات کے بعد نہیں. اب یہ میڈیا کے حوالے سے کم از کم 35 لاز موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، جو بار بار یہ دیتے ہیں، فیک نیوز روکنا چاہتے ہیں، ان سارے کے لا موجود ہیں آلریڈی. اب یہ ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی کا صرف جو مجوزہ اب یہ کہہ رہے ہیں 22ویں گریڈ کا ایک انفارمیشن آفیسر جو ہے وہ اس کا انچارج ہوگا انفارمیشن منسٹری کا، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ انچارج اس کا منسٹر ہوتا ہے. اب تو چلو کم از کم یہ کاغذوں میں کہتے ہیں کہ پیمرا انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، کہ کاغذوں کی حد تک تو کہا جاتا ہے نا. آئی ٹی این ای جس سے ہم اخباری ورکر کے لیے ریلیف لیتے ہیں، وہاں ایک جج بیٹھتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن کم از کم یہ کاغذوں میں کم از کم یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. حالانکہ پیمرا کے چیئرمین بھی سرکار اپوائنٹ کرتی ہے، وزیر اعظم صاحب کی اپنی مرضی ہو، اپنی مرضی کے جو ان کے قریب کے صحافی ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں. بالکل آئی ایگری، لیکن یہ ہے کہ چلو کسی حد تک یہ کہا جاتا ہے شائبہ صحیح کہ چلو یہ اندر ایک کمپلینٹ کمیشن ہے جی، بندہ درخواست دیتا ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، یہ وہ ٹھیک ہے. جب اس ساری چیز کو آپ ایک منسٹر کو اس کا انچارج بنا دیں گے، پریکٹیکلی وہ 22ویں گریڈ کا افسر اس کا انچارج نہیں ہوگا. جو بھی فیڈرل جو اس کا ماسٹر ہے وہ انچارج ہوگا، جو فیڈرل منسٹر ہوگا وہ اس کا انچارج ہوگا. اور یہ کہتا کیا ہے جو انہوں نے پرپوزل دی ہے، چلو ہم اس کو بھی آرڈیننس کی طرف نہیں جاتے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایشو پر تنازع بن جاتا ہے، اتھارٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، پھر گورنمنٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. اور پھر اگر آپ کے پاس فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتے. اب جب ہم اب کہتے ہیں اعتراض کیا ہے، آپ مشرف دور سے لے کر آج تک جتنے اقدامات دیکھ رہے ہیں، ریلیف ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کورٹ سے، ہائی کورٹ اسپیشلی. اس وقت بھی آپ کو پتا ہے مشرف کے دور میں بھی جس کو ہائی کورٹ جاتا جی، جو سسپینڈ ہوتا تھا وہ درخواست دیتا تھا، ہائی کورٹ اسے ریلیف دے کے سماعت شروع کر دیتی تھی. اب انہوں نے اسی میں سے ہائی کورٹ اڑا ہی دیا ہے کہ چلو پہلے کھاتا ہی بند کرو، ٹوٹل کھڈے لائن لائیے جتنے ریلیف ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ضد والی کیا بات ہے.
پہلے سوال ادھر سے شروع کر لیتے ہیں وزیر صاحب, کیونکہ ایک ایک کر کے چلتے ہیں, ذرا بہت سارا کچھ تسلی سے رکھ دی, تسلی تو بہت کچھ ہے ساڑھے پل سامنے رکھی ہیں بہت ساری چیزیں, یہ سامنے ہی آپ کے پڑا ہوا ہے ہمارا یہ جی concept سارا پڑا, یہ مجھے دکھا دیں, آپ نے پڑھا ہے نا, یہ مجھے دکھا دیں. بٹ صاحب بیٹھے ہیں, بٹ صاحب نے نہیں بٹ صاحب نے ذرا دو چار باتیں کی, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا حتمی فیصلہ ہوگا, اس کانسیپٹ پیپر میں کہاں لکھا ہوگا گورنمنٹ کا حتمی فیصلہ ہوگا, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ آپ نے گائیڈ لائن, یہ ذرا سن مجھے ایک بات بتائیں, نہیں آپ اگلی کہانی شروع کر دیتے ہیں, ہم کرتے ہیں ساری اسی پہ قانون سازی پہ کریں, مسودہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ سن لینا, پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے, پہلے تو آپ اس چیز کو کلیریفائی کریں. جرنلسٹ میڈیا پروٹیکشن بل بنا ورکرز کا, میڈیا کے جرنلسٹوں کے صحافیوں کے کنسنسس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں. جب اس کو ہم لے کر گئے ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی, وہاں بھی ان کی سب کمیٹی کے اندر سفارشات کو وہاں بھی انکارپوریٹ کیا گیا, اور پہلے ان کے ساتھ ڈسکشن کی گئی. جو اسپیشل کمیشن دیا جا رہا ہے جو جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے, اسی طریقے سے جب ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں, جس کا متمنہ نظر صرف میڈیا کی ڈیولپمنٹ ہے, لاز کو, ریگولیٹری لاز کو ہم کنورج کر رہے ہیں. 3.5 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے. جن اداروں کی یہ بات کر رہے ہیں, پریس کونسل آف پاکستان ہے, ایک کریٹیکل ایشوز پہ آ جانا, سنیں آپ کریٹیکل پہ نہیں آتے نا, کچھ چیزوں پہ تو ساروں کا کنسنسس ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے, وہ تو ویسے آپ کو اتھارٹی کے خلاف ہے نا, ایک ایک کر کے چلے, کیونکہ وقت کم ہے, آپ نے بہت سے ایشوز ایڈریس کرنے. اتھارٹی کے خلاف ہے, ایک سیکنڈ, اتھارٹی کے یہ خلاف ہیں, کہتے ہیں کہ جب اتنے سارے ادارے موجود ہیں تو اتھارٹی کی ضرورت. چلیں اب آتے ہیں کیوں ضرورت ہے. ITNE ہے, اس میں مجھے یہ بتائیں, بٹ صاحب جو ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں میڈیا ورکرز کی. ITNE تو فورم ہی صرف پرنٹ میڈیا کے صحافی کے کانٹریکٹ انفورسمنٹ کا. 10,500 درخواستیں پڑی تھی, 700 کا فیصلہ ہوا, 10,000 آج بھی پینڈنگ پڑی ہیں. یہ جو 20-21 سال سے الیکٹرانک میڈیا, کاشف صاحب ہم بھی آپ کو 18-20 سال سے دیکھ رہے ہیں, شہزاد کو بھی ہمیں دیکھتے 10-12 سال ہو گئے ہیں, یہ ان کے لیے کیوں نہیں کوئی فارم مانگا جا رہا؟ وہ اپنا کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہاں کروائیں گے؟ اس میں ہے اس میں جو ہم بنا رہے ہیں, اس میں ہے, سن لے ایک منٹ, اس میں میڈیا کمپلینٹ کمیشن ہے, وہ تو پہلے موجود ہے, پیمرا میں ہے یار میڈیا کمپلینٹ. وہ کمپلینٹ کونسل ہے بھائی جان. بٹ صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ بٹ صاحب نے بات کی کہ حکومت آخری فیصلہ کرے گی, آپ نے کہا اس ڈاکیومنٹ میں کہاں ہے. اب میرا فاروق بھائی آپ سے سوال یہ کہ اس ڈاکیومنٹ میں امپلائیز کے تحفظ کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. میڈیا کمپلینٹ کمیشن جو ہم بنا رہے ہیں, وہاں پر پرنٹ کا صحافی بھی جائے گا, وہاں پر الیکٹرانک کا صحافی بھی جائے گا. اگر کسی کو جو پریس کونسل میں جاتا تھا, کسی کی دل آزاری ہوئی ہے کسی بھی عام بندے کی, اس کی کوئی شکایت ہے, وہ بھی یہاں جائے گا. کہاں ہے 21 روز میں فیصلہ ہوگا. اس میں پورا کنسپٹ پیپر ہم نے تیار کیا ہوا ہے. اس کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے اندر امپلائیز کے اچھا, وہ ان کے شیئر کرنے تک میں ذرا ان کے ایک سوال کا جواب سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جی منسٹر صاحب, نہیں ایک منٹ صبر کریں. ITNE کا سوال کا ITNE پہ آپ نے بات کی تھی, میں اس پہ اس پہ آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جو ہماری میڈیا کمپلینٹ کمیشن ہم نے بنایا ہے, اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں یہ کمیشن. اٹ ول بی کمپوز آف 4 members فرام گورنمنٹ, 4 members فرام اسٹیک ہولڈرز, چیئرمین آف دا اتھارٹی, اسٹیک ہولڈرز آپ کے میڈیا میں. ایک منٹ سن لینا. میڈیا کمپلینٹ کمیشن, اٹ شیل ریسیو, اسکروٹنائز, انویسٹیگیٹ complaints made by persons, organizations against any aspect of news, programs, films, print, broadcast, cinema, online platforms are distributed by media services providers established through a licensed registration certificate issued by the authority. Complaint from media workers, non-payment of wages. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ میڈیا کمپلینٹ کمیشن کرے گا, اور جو آزاد بنے گا. اس کو بنانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ قائمہ کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں آنا چاہتے. آج کیا ہوا؟ اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ پڑھتے نہیں کیونکہ طریقہ کار دیا نہیں ہے. یہ تو بعد میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. پہلے ITNE کی ایک بات میں سن لیتے ہیں پلیز. تسلی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, سب کی کر کے جاؤں گا. سب سن لیں مناسب بات کیا ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے. آج تھی سب کمیٹی کی, قائمہ کمیٹی کی میٹنگ, جس کے چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی کے جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے. مریم اورنگزیب سابقہ منسٹر ہیں, انہوں نے ان کو چیئرمین بنا دیا, ہم نے تسلیم کیا. نفیسہ شاہ کو ممبر بنا دیا, ہم نے تسلیم کیا. 2 ممبران اپوزیشن کے, 1 حکومت کا, ہم نے تسلیم کیا. آج انہوں نے اس کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی, عین وقت کے اوپر میٹنگ کینسل کر دی, جس میں انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا. ہم تو وہاں بھی جا کے بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو لفظ ٹرائبونل برا لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی جگہ کو اور نام سجیسٹ کر دیں. ہائی کورٹ سن تو لیں نا, سن لیں. ہم نے کہا ہائی کورٹ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ اس کو ہیڈ ہائی کورٹ کا جج کرے گا, ریٹائرڈ جج کرے گا. ہم نے یہاں کاشف صاحب, ہم نے یہاں تک ان کو فلیکسیبلٹی دی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ اپیل ہونی چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کر دیں گے, ہم کر دیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن بیٹھے تو صحیح,
آپ نے بیٹھنا ہے, آپ ان کو بٹھائیں گے نا, یہ تو نہیں آپ کو بٹھائیں گے. میں نے APNS, PBA, CPNE, PFUJs, پریس کلبز ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, انڈیویجولی بھی صحافیوں کے ساتھ کی ہے, اینکرز کے ساتھ بھی ہم نے ملاقاتیں کی ہیں, سب کو یہ کنوے کیا ہے, ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ ہم نے کوئی قانون یہ انہوں نے کیا آرڈیننس کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں, کبھی ہم نے نہیں کہا کوئی مجھے آپ ٹکڑا نکال کے دکھا دیں. میں اس کو لیڈ کر رہا تھا ڈے 1 سے, میں نے کہا کہ ہم آرڈیننس نہیں لے کر آ رہے, ہم بل لے کر آئیں گے اور ہم اس کو مشاورت کے ذریعے لے کر آئیں گے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں مشاورت کے ذریعے. ایک تو آ جائیں ITNE پہ. ITNE جس نے کہا کہ ایک جج بیٹھا ہے 10,000 درخواستیں ہیں. ITNE یہ کہتا ہے کہ آپ کے صوبوں میں ٹریبیونل بننے چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے. اتنی ورکر کی ہمدردی ہے تو آج تک نہ ITNE کا چیئرمین کب سے نہیں لگا ہوا, یہ بھی ذرا ان سے پوچھ لیں. سے نہیں, اس کا پروسیس مکمل ہو گیا, یعنی اس کا چیئرمین لگا نہیں رہے, جو صوبوں میں ٹریبیونل قائم کرنے ہیں وہ کر نہیں رہے. تو اچانک ان کو یاد آ گیا کہ یہ ورکر بھائی, اسی میں آپ الیکٹرانک میڈیا کو, اگر اس کو آپ الیکٹرانک میڈیا کے ورکر کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں تو اسی کا آپ حصہ بنا سکتے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کی اتھارٹی کے حوالے سے ساری باتیں کو مانے گا تو پھر آپ ورکر کو پروٹیکشن دینے کی بات کریں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پھر دیکھیں ہم کنفیوز کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے آف کام ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے, اب اس نے ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ساتھ دیکھنا شروع کر دیا ہے. پھر دوسری بنیادی چیز اس کے اندر بڑی اہم آ جاتی ہے کہ لاز جو ہیں, آج میڈیا کنورج ہوتا جا رہا ہے. آج آپ کا ایک ہی چینل مالک ہے پرنٹ میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, آگے ڈیجیٹل میڈیا کا بھی. دنیا میں نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں تو سسٹم چل رہا ہے. یہاں پر تو انٹرٹینمنٹ کے لائسنسز کے اوپر چینلز بھی چل رہے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا پیمرا کی باتیں ہوتی ہیں, تو پیمرا اگر پوری عمل درآمد شروع کرے تو پھر بہت سارے چینل 500 کے قریب پیمرا کے اوپر سٹے آرڈرز ہیں, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی آرڈر لے لیے جاتے ہیں. بنیادی اعتراضات ہیں اس میں. ایک یہ تھا کہ ہائی کورٹ کی اپیل ہونی چاہیے. ہماری کمیٹی تو ویسے اس کو نہیں مانتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ماننے کے باوجود جو 3-4 جس کی وجہ سے سب کا خیال تھا یہ تلوار لٹک رہی. صرف کمیٹی کی بات آپ کو کہہ دوں, کمیٹی کی میٹنگ آن ریکارڈ ہمیں APNS کی طرف سے کہا گیا یہ ویج بورڈ بھی ختم کریں. اب ویج بورڈ تسی کرا لو ختم, یہ تو جرنلسٹوں کا مطالبہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی ہم ان کے ساتھ سپریم کورٹ تک لڑے ہیں, ویج بورڈ بھی ختم کرو. اس ویج بورڈ کو ہمیں PBA کہتا ہے آپ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرو. دیکھیں پھر جوائنٹ کمیٹی کی بات آ جاتی. ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ورکرز کے نمائندے ہیں, تو ورکرز کے نمائندے میں ورکرز کی نمائندگی فرق بھی صاحب یہی مالکان. میری بات سن لیں ذرا, آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. یہ مالکان سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر گئے کہ ویج بورڈ ختم کیا جائے, وہاں سے ہم نے کیس جیتا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ختم کیا جائے, وہ اندر ہم بھی وہ تو اوپن نہیں کر رہے ہیں, اوپن نہیں کرتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اب ایک چیز جس پہ دیکھیں 5 کروڑ کا فائن انڈیویجول کو, فرد 10 کروڑ 5 یا 10 میرا خیال نہیں 10 کروڑ کا, 10 کروڑ کا نہیں, 1 کروڑ. کئی مرتبہ فواد چودھری صاحب میکسیمم 10 کروڑ اور آرگنائزیشن پہ 25 کروڑ روپے کا فائن میکسیمم فائن. اب کون سا فرد اس ملک میں 10 کروڑ دے سکتا فائن کا, اور کون سا ادارہ 25 کروڑ دے کے کھڑا رہے گا اس میں؟ کاشف 2-3 باتیں, پہلے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. میں اس پہ بھی آتا ہوں وائلیشن کی. اب پاکستان میں ایک ایوریج سائز کا چینل آپ لیں گے نا, اس کی بڑے 2-3 چینلز کو نہ دیکھیں نا, آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. سن لیں کاشف صاحب, اس کا منتھلی ریونیو 3 سے 4 کروڑ روپے کا ہے. تو ایک غلط خبر پہ, جو کہ یہی ڈٹرمن کریں گے کہ غلط خبر کیا ہے, اس پہ 25 کروڑ کا جب فائن ہوگا تو آپ بتا دیں کہ وہ چینل تو بیٹھ گیا نا, وہیں پہ غلط خبر نہیں. دیکھیں اس پہ فیک نیوز کی بڑی اچھی ایک تفریق وہ یہ نہیں مانتے, اپنی اسٹڈی کی ہوئی ہے جس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ڈیلیبریٹلی وہ انفارمیشن جو آپ نے خبر دی لیکن وہ باؤنس کر گئی, وہ کسی اور کیٹیگری میں, لیکن جان بوجھ کے اپنے مالی فائدے کے لیے یا سٹیبل سٹوری تو کچھ بھی ہو سکتی ہے برادر, لیکن وہ مالی فائدے کے لیے یا کسی فائدے کی خاطر کوئی خبر دینا جس کو وہ مس انفارمیشن کہتے ہیں, ان دونوں میں فرق کیا گیا, وہ فیک نیوز. اور یہاں پہ یہی ادارہ جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی نیوز فیک ہے کون سی نہیں ہے, اور ریگولیشن بھی یہی کرے گا نا. اس میں ڈیفینیشن آ جائے گی, میڈیا کاؤنسل کرے گا نا, کمپلین کاؤنسل کرے گا نا. یہ جو کاشف صاحب نے بات, دیکھیں میں آپ کو صرف دیکھیں کاشف صاحب, ایشو یہ ہے ان 3 سالوں میں آپ کو کوئی ایسی نہ روایت ملتی ہے, نہ قانون ملتا ہے, نہ کوئی ایسا کنڈکٹ ملتا ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فری میڈیا کے لیے اس حکومت نے کام کیا ہو. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ صحافی اغوا بھی ہوتے ہیں,
مارے پیٹے بھی جاتے ہیں, کوئی ملزم اس کا پکڑا نہیں جاتا. یہاں پہ چینلز پہ ان کو پابندی بھی لگائی جاتی ہے کہ یہ اینکر کام کرے گا, فلاں نہیں کرے گا, دباؤ بھی آتا ہے. آج تک حکومت نے آ کے سپورٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے کون سا پروگرام چلے گا, کوئی پروگرام آپ سینسر کر دیتے ہیں, فلاں کا انٹرویو نہیں کریں گے. یہ تمام چیزیں ہم نے 3 سال میں دیکھی ہیں. اس حکومت کی بات کرو, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہوگا. جب یہ آپ کا کنڈکٹ ہوگا 3 سال, اس کے بعد آپ ایک ڈرافٹ سامنے آئے گا, آپ کہیں گے کہ نہیں یہ آرڈیننس جو ہے جعلی ہے, یہ ہم نے نہیں لیا, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. پھر آپ آ کے ایک کانسیپٹ پیپر دیتے ہیں, فریم ورک دیتے ہیں, اس میں سے جب سوال اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں کہ اس کو تبدیل کر لیں گے. یہ پروسیس ہی غلط ہے نا. پروسیس کیا ہے اور مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جو فنڈامنٹل فلا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے, پاور کے ذریعے پریشرائز کر کے کام کروانا ہے. چینی میں آپ نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی, اس وقت چینی 85 روپے کی تھی, آج 115 روپے ہو گئی. یہی کام یہ میڈیا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہ پروسیس اگر شروع سے آپ شروع کرتے, یہ کانسیپٹ فریم ورک دینے سے پہلے, کانسیپٹ پیپر دینے سے پہلے, اس سے پہلے آپ مشاورت کرتے, سے کرتے, پی بی ایس سے کرتے, سب سے مشاورت کے بعد یہ آپ کرتے تو زیادہ بہتر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک مسودہ سامنے رکھتے, سب لوگ اس مسودے کو پڑھتے, اس میں خرابیاں دیکھتے کہ یار اس میں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے. آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا, اداروں کے خلاف, افراد کے خلاف. آپ نے ایک چیز لا کے دے دی, اس پہ جو سوال ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں, اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر اس پہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اصل میں ایک مسکنسیپشن بار بار کمیونیکیٹ ہوتی ہے, ایسے کرتے ہم نے 14 پوائنٹس فریم ورک جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر میٹنگز کی ہیں. قانون لانے سے پہلے اسی فریم ورک کے ارد گرد قانون بنے گا جو ہماری چیزیں طے ہوں. آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اے پی این ایس ہمارے ساتھ ہے, پی بی ہمارے ساتھ ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, سارے پریس کلب ہمارے ساتھ, آن ریکارڈ ہمارے ساتھ ہے, سارے ملک کے پریس کلب آپ کے خلاف ہیں, اور پھر اگلے دن سب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم نے تو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا اس کو. 2-3 چیزیں ذرا دیکھیں. اصل چیز یہ ہے, جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی, انہوں نے کہا میڈیا ورکرز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, ہمیں سے میڈیا ورکرز کی بیسس پر انفارمیشن دی. نہیں, انہوں نے کہا ہمیں میڈیا ورکرز کے لیے کوئی اعتراض کے لیے, انہوں نے کہا انہوں نے کہا میڈیا ورکرز کے لیے ہمیں کوئی اعتراض, ہمیں انہیں پوری چیز شیئر کی. فیک نیوز کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کس کو اعتراض ہو, اس چیز پہ کس کو اعتراض ہوگا؟ دیکھیں اعتراض جن کو ہے کسی کو اعتراض نہیں. بردر ایک بات یاد رکھیے, فیک نیوز پہ کس کو اعتراض ہے, پھر اس کو بننے دیں. دیکھیں مجھے میں آپ کو اعتراض اس بات ہے کہ میں نے میں آپ کو بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس. پی ٹی آئی کے منشور میں یہ کہا گیا تھا ہم پیمرا کو مزید انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. کیا آپ مزید انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں یا گورنمنٹ کنٹرول اس پہ زیادہ کر رہے ہیں؟ اعتراض کس بات پہ؟ میں آپ کو اپنے 4-5 اعتراض بتا دیں. ایک تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن دیں گے اس کے اندر آپ ساروں کو رگڑنے کی کوشش کریں گے, اور رگڑ دیں گے. 10 کروڑ سے 25 کروڑ کے درمیان جرمانہ جو کوئی نہیں دے سکتا, اور فیک نیوز کے اوپر دینا کچھ اور چیز ہے کہ کوئی سازش کے تحت خبر دے, لیکن آپ کسی بھی سٹوری کو باؤنس ہونے پر اس کو فیک نیوز قرار دے کے اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اس پہ لے لیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آف کام وغیرہ کے فائن 18 ملین پاؤنڈ کے ہیں, تو وہاں پہ انکم بھی دیکھ لیں کہ ان اداروں کی کتنی ہے. میں 2002 میں سی این این میں کام کرتا تھا, لیری کنگ لائف کا اینول کانٹریکٹ $14 ملین کا ہوا تھا, اور سرکاری جہاز اور سی این این کا جہاز بھی. آپ کہیں کہ پہلے وہ ہوگی کاشف صاحب, ریونیو جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں, جن ملکوں کی یہ مثال دے رہے ہیں وہاں رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون بنا دے کے کتنا سٹرانگ ہے. لانا یا نہ دینا آپ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں. آج تمام میڈیا جو ہے کمرشلی کام جب آپ پینلٹی لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ یو کے اسٹینڈرڈ سے تو نہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید آتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ 4-5 اعتراضات جو بڑے اعتراضات ہیں, فیک نیوز میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ڈیفائن کون کرے گا, آپ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کریں گے. فائنز بہت ہیوی فائنز آپ نے رکھے, جس کے بعد نہ ادارہ کھڑا ہو سکے گا نہ صحافی کھڑا ہو سکے گا. ایک دفعہ فائن لگنا ہے کسی صحافی کو 5 کروڑ 10 کروڑ کا, اور تو بعد انہیں صحافت نہیں کرنی ساری عمر. آپ سبزی دسے گا. تیجا, ہائی کورٹ کے اندر اپیل آپ کو دینی چاہیے, دیں. کمیٹی کیسے بنے گی, وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی, کیسے میں مان لوں کہ ایک 9 رکنی کمیٹی جو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ سرکار کی کنٹرول سے باہر ہوگی, یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو میں نے آج تک پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. خوف اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ چیزیں جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. ایک مسودہ دے دو, خدا دے بندو, کہو یار یہ ہمارا قانون ہے, آپ اس کو پڑھیں, ہم کہیں اس میں 6 چینجز کر دیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں ٹھیک ہے یار کڑوا گھٹ پی کے, لیکن قانون ٹھیک نظر آ رہا ہے, ورکر پروٹیکٹ ہو رہا ہے, ہمیں کوئی اس کے اوپر تلوار نظر نہیں آ رہی. بیٹھ کے بحث شروع ہو سکتی ہے. آپ بحث کر رہے ہیں ہوا میں. یو آر سیئنگ دیر از اے لارجر فریم ورک. دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل. میں صرف بریک کے جا رہا ہوں, تسی آ کے شروع کر لیں. ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل.
ڈیٹیل ہے جو پھڑکاتی ہے لوگوں کو. لارجر تو آپ کہیں گے جناب ہم ویج بورڈ امپلیمنٹ, عام آدمی نوکریاں, ان کی تنخواہیں 6 مہینے تک, وچ از ویری گڈ, ایوری بڈی وڈ لسن ٹو دس, گریٹ. وہ جو کونے چ نقطہ لگیا ہوئے گا نا, شک نمبر 27 کی سی اور ڈی جو ہوگا, اصل میں وہ مرواتا ہے کسی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.